اپنے فیصلوں کے بعد آنے والے طوفان کو بھانپ نہیں سکتے، اس لیے وہ تمہارے منصوبوں کو توڑ دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں توڑ نہ سکے۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے، جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، یقیناً ہم تمہیں بچانے آ رہے ہیں، تو پھر بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے، تو کس میں اتنی ضرورت ہے کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے، اسی نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کے جانب لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تو پھر رکو مت، دعا کرتے رہو، کیونکہ وہ آزماتا انہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ آزمائی سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو آزاد ہے کہ اس نے اپنی محبت کے لیے تمہارا انتخاب۔ غور کرے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے پٹکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بےکل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری منزل قریب ہو سکتا ہے صرف ایک ہی دعا کی بات ہو سکتا ہے تمہاری اسے پکارتی آواز اس کی پسندیدہ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہو۔ اللہ کی آزمائش تم پر طویل نہیں، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، وہ تم سے بے فکر نہیں۔ کوئی مصلحت ہی ہوگی اس کی، ورنہ اللہ دل نہیں توڑتا۔ جو دیر ہو رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے تمہیں دھتکارنا ہی ہوتا تو وہ کبھی بھی تمہیں اپنے در کا پتہ نہ بتاتا۔ یہی اس کی مہمان نوازی کا انداز ہے کہ جب کوئی اس کی چوکھٹ پر تھک کر ٹھہر جاتا ہے تب وہ اسے خود میں پناہ دے دیتا ہے۔ تم اس کا انتخاب نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی محبت کے لیے خود تمہیں چنتا ہے، پھر تمہاری ہر ادھوری کہانی کو مکمل کر دیتا ہے۔ آزمائشوں کے ذریعے بڑے پیار سے پھر یقین کا سفر سکھاتا ہے۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ ناممکن نہیں چھوڑتا۔ تم سجدے میں گرتے ہو اور وہ تمہیں اپنا بنا لیتا ہے۔ چند آنسوؤں سے ہی وہ تمہارے دل میں اپنے لیے محبت بھر دیتا ہے، اور جو دعا سے نہ حاصل ہو سکا وہ تہجد سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے تم سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں ہی تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ وہ تم پر سارے دروازے بند نہیں کرتا۔ اگر وہ تمہارے روبرو موجود دروازہ بند کر دیتا ہے تو وہ تمہارے پہلو میں موجود دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، بس تم دیکھ نہیں پاتے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا ٹھکانہ اللہ کے سوا اور ہے ہی کہاں؟ بس وہی ہے جو انہیں جوڑتا ہے اور ان زخموں کی مرہم بنتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معاوضے کا انتظار کرتا ہے، پھر نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے۔ عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معاوضے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معاوضے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔